صدق اللہ مولانا نظیم. جناب اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، جناب کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ، جناب مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، جناب اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ، جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب وزیر اطلاعات، جناب کیسر احمد شیخ صاحب میریٹائم افیئرز منسٹر، جناب علی پرویز ملک صاحب منسٹر آف اسٹیٹ، ڈاکٹر مختار بھرت صاحب، محترمہ عائشہ رضا فاروق صاحبہ، جناب جنید جلیل خان صاحب ممبر کسٹمز آپریشنز، جناب عمران خان محمد صاحب ڈی جی کسٹمز RMS، جناب جمیل ناصر خان صاحب چیف کلیکٹر کسٹمز کراچی، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کسٹمز کے تمام یہاں پر موجود مائع ناز افسران، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، MOS ریونیو فائنانس جناب علی پرویز ملک اور راشد لنگڑیال صاحب، اور درجہ بدرجہ میں FBR کے تمام متعلقہ افسران کو، اور یہاں پر کراچی پورٹ پہ موجود تمام ہمارے آنریبل جو کسٹم آفیسرز تشریف فرما ہیں، اور وہاں پر ابھی ہم نے ان نوجوان آفیسرز بچوں اور بچیوں کو بہت پاکستان کی جو خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بالآخر 77 سال بعد وہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے جس کی اس قوم کو بہت عرصے سے جس کی توقع تھی، اور جس کا ہونا اس ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ناگزیر امر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیس لیس جو ہم نے انٹریکشن دیکھا ہے بٹوین امپورٹرز اور جو کسٹم آفیسرز اور جو تمام درجہ بدرجہ کراچی پورٹ پہ جو انسپیکٹرز ہیں، اور دوسرا جو عملہ ہے، یہ جو فیس لیس انٹریکشن کا آغاز ہوا ہے. ابھی ہم نے ایک دو افسران سے چپتے ہوئے سوالات پوچھے، اور انہوں نے بہت مناسب، کافی اور شافی جوابات دیے. انہوں نے جو کنسائنی کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پر سامنے آتا ہے، باقی کون اپریزل آفیسر ہے، کنسائنمنٹ کا کیا نمبر ہے، وہ سب بالکل وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، وچ از ویری گڈ. لیکن جو امپورٹر ہے اس کا نام آتا ہے، اس کا نام بھی آتا ہے، اس کا ایڈریس بھی آتا ہے. تو میں نے یہ جب سوال کیا تو انہوں نے بڑا اچھا معقول جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ اگر ایک کنسائنمنٹ ہے تو وہ 10 منٹ میں اس کو GD جو ہے ڈسپوز آف ہو جاتی ہے، وچ از ویری گڈ. اور اگر ایک سے زیادہ آئٹمز ہیں تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اگر ان 15-20 منٹوں میں اگر وہ یہاں پر جو آفیسر جو ہے باہر جانا چاہے تو وہ باہر جانے کی گنجائش نہیں ہے، وہیں پر چائے کافی کھانے کا انتظام ہے، نماز کا بھی انتظام وہیں ہے، اور ریسٹ رومز بھی وہیں ہیں، وچ از ویری گڈ، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہاں پر جو ممبر کسٹمز بیٹھے ہیں اور وزیر خزانہ کی خدمت بھی عرض کروں گا، اور MOS کو بھی
راشد لنگریال صاحب سن رہے ہوں گے کہ یہ جو ایک ونڈو ہے اس کا بھی مکمل there should be no even a very remote or faint indication of the importer, whether his name or his address. اگر وہ ہوگا تو ایک خدشہ، ایک احتمال رہے گا کہ that can be exploited، اور اس سے آپ کا یہ ایک ونڈو رہے گی. اس ونڈو کو مکمل طور پر بند کرنا ہی آپ کی بہت بڑی کامیابی. جب آپ دکھا رہے ہیں کہ جو آفیسر جس نے اپریز کرنا ہے اس کا نام نہیں ہے، جب آپ دکھا رہے ہیں کہ کنسائنمنٹ کی جو تفصیل ہے وہ سب کو کراس لگا ہے، تو آئی کانٹ سی دا ریزن اور دا لاجک آف دی ایڈریس آف دی کنسائنی آن دیٹ کمپیوٹر. آئی تھنک اٹ کین بی اوائڈڈ. تو یہ چیلنج ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے. ابھی جو بہت خوشائند بات یہ ہے کہ صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو. اٹس اے ویری نیسنٹ ایکسپیریمنٹ. ایک نوزائیدہ ایک یہ منصوبہ ہے، اور 3 ہفتوں میں جو ٹائم ہے ڈسپوزل آف جی ڈی، بل آف انٹری جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ 107 گھنٹوں سے کم ہو کر وہ 19 گھنٹے پہ آ چکا ہے. دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ ان میٹر آف 3 ویکس. اسی طریقے سے جو امپورٹرز کی جو فیل گڈ فیکٹر ہے، وہ یہاں پر بتایا گیا کہ 88% جو امپورٹرز ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی کا بسیدہ نظام، جو دہائیاں جنہوں نے پاکستان کے جو وسائل ہیں اس کو کلوژن کے ذریعے لوٹا ہے، دیٹ از تھنگ آف دا پاسٹ. اس کے اوپر رونا دھونا اب بے سود ہے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ الحمدللہ ایک لائک گریٹ پبلک سرونٹس، اور آپ نے ضمیر کی آواز کے مطابق آپ نے جو یہ پروگرام جو آپ نے جاری کیا ہے، جس کی میں پچھلے 9 مہینوں سے، میں ڈے 1 سے جب یہ حکومت بنی تو میں نے FBR کی ریفارمز کے اوپر فوکس کیا. الحمدللہ آہستہ آہستہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. جو مارجنل ریکوری آپ کریں گے، ایڈیشنل ریکوری آپ کریں گے، سو ٹو انسینٹیوائز دس ونڈرفل پالیسی فریم ورک، وہ ایک فارمولا یہ بنائیں گے. کیونکہ ہمیں اس جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں جو IMF کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے ان مانیٹری ٹرمز، پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہماری جو رسیٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم نے ایمبیشیس ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اینڈ فار مور دین ون ریزن یہ ٹارگٹ غلط اس لیے نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ IMF ہیز گیون دس ڈکٹیشن، نو. اگر یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو محصولات ہیں، جو پوٹینشیل ہے، جو اس کے ٹیکس سلیبس اس کا انفیلڈ ہیں، چاہے وہ کسٹمس کے ہیں، چاہے وہ سیل ٹیکس ہے، چاہے وہ ان لینڈ ٹیکسز ہیں جو بھی ہیں، چاہے وہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، اس ٹیکس رجیم کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری اپنا ایک انتہائی تیز رفتاری سے نہیں آ سکتی. یہ ٹیکس سلیبز ہمیں کم کرنے ہوں گے. وہ انشاءاللہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ہم ٹیکس سلیب کریں گے. اس سے چوری کا انسینٹو بھی کم ہوگا، اسے سرمایہ کار حوصلہ آگے بڑھائے گا، باہر سے اپنے سرمایہ لے کے پاکستان آئے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ وہ جو اس وقت جو ہماری جو کمٹمنٹ بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے کہ 400 بلین کا گیپ ہے بٹوین ہمارے جو ہدف ہے اور جو ہم نے ابھی تک ریسیو کیا ہے. آلدو کہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے
وہ جو ہم نے IMF کے ساتھ کمٹ کی ہے وہ تھی 10.6% فار دی انٹائر فائنینشیل ایئر. وہ الحمدللہ ہم آلریڈی اچیو کر چکے ہیں وچ از 10.8. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے, آپ سب کی محنت شائقہ کا نتیجہ ہے. لیکن اگر ہم یہ 400 ارب نہیں وصول کریں گے, اور میں نے کل میٹنگ کی اپنی ٹیم کے ساتھ, and I've given them this target. I said I have to get this money receipt collected. یہ کوئی 400 ارب روپیہ, اگر 4,000 ارب ہمارا سال کا تھرو کلوژن یہ پیسہ قوم کا کھایا جا رہا ہے, پورٹس پہ, اپنا ایکسائز ڈیوٹی میں, آپ کے سیلز ٹیکس میں, اور اینڈ سو آن سو فورتھ. میں آپ کو یہاں پر مثالیں نہیں دینا چاہتا, جس کے اوپر ہم بڑے فوکس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم جو پیسہ آلریڈی وچ از بینگ looted and plundered, if we get 400 billion of that, it's not a big deal. یہ میں نے فرحان منسٹر صاحب کو, MOS کو, اور راشد لنگڑیال اور ان کی پوری ٹیم کو میں نے یہ ٹارگٹ دیا ہے. اور اگر یہ ٹارگٹ آپ اس کو ریکور کرتے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ میں انسینٹو لے کے آؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اس موڑ پہ پہنچا ہے. آپ کی شبانہ روز محنت سے میکرو اکانومی ہے, اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں. آپ کی جو پالیسی ریٹ ہے بینکوں کا 22% سے 13% پہ آ گیا ہے. آپ کی انفلیشن 38% سے 4.1% پہ آ گئی ہے. آپ کی ایکسپورٹ رہی ہیں, ٹیکسٹائل میں 11% ایکسپورٹ کا اضافہ ہوا ہے. آپ کی جو ترسیلات ہیں ریمیٹنسز, اس میں الحمدللہ 24% اضافہ ہوا ہے. آپ کی IT ایکسپورٹس میں ایئر ٹو ایئر 34% اضافہ ہوا ہے. تو اب جو چیلنج جو ہے یہ اکانومی کی گروتھ کا, جس میں پروڈکشن ہے, جس میں امپلائمنٹ ہے, جس میں آپ کی ایکسپورٹس کی اس کی گروتھ کا, انڈسٹری لگنی ہے, آپ نے کامرس کو پروموٹ کرنا ہے. تو اب یہ چیلنج ہے. اس کے لیے ہم دن رات, آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہوم گرون جو پروگرام کا ایونٹ ہوا تھا پچھلے ہفتے, which is always I say titled اڑان پاکستان, تو وہ جو اڑان بھرنی ہے وہ آپ کی محنت سے, آپ کی بطور گورنمنٹ سرونٹس, گورنمنٹ آفیسرز اور پرائیویٹ سیکٹر, بزنس مین, تاجر, سرمایہ کار, زرعی کسان, آپ کے انڈسٹریز, آپ کے ایکسپورٹرز, بینکرز, کامرس, ٹریڈز مین, ان سب نے مل کے آپ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ہم پوری طرح یکسو ہیں. بجلی کی قیمتیں ہم نے کم لے کے آنی ہیں. اب دیکھیے کہ جہاں پر ہم یہ کچھ اچیو کر رہے ہیں, بجلی میں ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے 2500 ارب روپے, اور اس میں بجلی چوری ہے, اس میں ٹرانسمیشن لائن لاسز ہیں. شاہ صاحب کو اب ہم نے آفر دی ہے, اس طرح گورنمنٹ پنجاب کو دیں گے, چیف منسٹر پنجاب کو, چیف منسٹر بلوچستان کو, کہ یہ جو ڈسکوز ہیں وہ لے لیں. ہم ان کو پروونشلائز کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے صوبوں کی یہ نہ رسپانسبلٹی ہے, بلکہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. کھل بات کریں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, جس میں DPM بیٹھیں گے, فائنانس منسٹر بیٹھیں گے, پاور منسٹر بیٹھیں گے, MO بیٹھیں گے, FBR بیٹھے گا, میں خود پر بیٹھوں گا, تاکہ ہم آپ کے حوالے کر دیں تاکہ بجلی کی قیمت میں کمی آئے. اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ایز آف بزنس, دس از سیمبلنس آف ایز آف بزنس, کہ کس طرح فیسلیس یہاں پر ٹرانزٹ ہو رہی ہیں, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم نے پھیلانا ہے. ایئرپورٹس پہ, ڈرائی پورٹس پہ, سی پورٹ پہ, تاکہ اور پھر ہم نے اپنی پوری اکانومی کو ای گورننس کے تحت لے کے آنا ہے. تو میں زیادہ وقت دینا چاہتا, میں آپ کو آج پھر ایک مرتبہ پھر وزیر خزانہ کو, MOS کو, راشد لنگڑیال صاحب کو, اور تمام ممبرز کسٹمز کے ہیں, دوسرے جو ممبرز ہیں, آپ کے جو فیلڈ آفیسرز ہیں, آپ کے کسٹم کلیکٹرز ہیں, ڈپٹی کلیکٹرز ہیں, اور جو آپ کے آئی ایکسپرٹس ہیں, اور دوسرے آپ کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں, فردن اجتماعاً, سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالآخر
فیس لیس انٹروینشن کا آغاز کر دیا ہے اور دنیا میں کہیں قوم ترقی کر وہ انسینٹو پالیسی از اٹس بیک بون. So I mean it. I will incentivize this policy with penalties اور punitive measures ہوں گے. بس جزا اور سزا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. God bless you. پاکستان.